لباسٌ لکم، تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے، وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنْ، اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے، اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے۔ میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں۔ کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی۔ لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے، جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ ہی نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں۔ تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے، جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے۔ بھائیو، اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا۔ اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے، اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہوگی، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں۔ بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم۔ ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود، لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے، تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا۔ اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ۔ بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں۔ بڑے دو اہم مسائل ہیں، تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے، لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں، یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں، mirza_95@yahoo.com۔ اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں، ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے، اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا۔ تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی، کیا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا، اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے۔ سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 5099 5099، مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے، جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے۔ تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ
حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں۔ وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا، 5 دفعہ کم از کم، تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا، جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ، اس طریقے سے دادی دادا، اس طریقے سے چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ بھائیو، اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی، تو وہ احادیث منسوخ ہیں، اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود۔ اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی، اور یہ سارا معاملہ، حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102، صحیح مسلم میں 3606 اور مشکات میں 3168 3168 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ، کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے۔ جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے، یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا، بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے، اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے، اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ، تو تب رضاعت کا رشتہ، دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اب جو بڑا مرد ہے وہ تو 2 سال کا تو نہیں ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا۔ دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو، یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال۔ عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں، ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں، اس کو کہتے ہیں عزل، اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے۔ فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے، قطعاً حرام۔ لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو، وہ معاملہ الگ ہے، اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا، اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا، تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے۔ لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں، یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں، یا عورتیں اپنی یوٹرس نکلوا دیتی ہیں، اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے، یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے۔ یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے، اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے۔ کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خصی کروا لے، یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے۔ البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں، تینوں بخاری اور مسلم سے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208، مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں، یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا۔ نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا۔ اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک، 62 سال تک زندہ رہے ہیں، اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں، اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔
تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا۔ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 4138، مسلم میں 3544، مشکات میں بھی موجود ہے 3186، کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو، کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی۔ لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو، جتنے معاملات مرضی کر لو، جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے۔ اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556، مشکات میں 3885۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو۔ پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی۔ یہی ہوتا ہے، وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں، اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں، پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا، پتہ تو نہیں چلے گا، ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں، اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے، یا ایک سیدہ ماریہ ہے، ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے، باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں۔ کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو، سیدہ حفصہ کو ہوگی، لیکن یہ ایکسکلوسو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے، حاملہ ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں، لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے، کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں، تو آزاد عورتیں ہیں۔ آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے، مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا۔ یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے۔ آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے، وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں۔ اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے، عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں، جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے، خواہ ایک دن کی ہو، لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی حالت 40 دن ہی گزرے نا جی، 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو، اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام، گناہ کبیرہ ہے، اولاد کا قتل ہے، خواہ ایک دن کی ہو۔ کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے، بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے، روح کے بغیر بھی ایک زندگی ہے، وہ ایشو اور ہے۔ وہ بھی تو بچہ جو ہے ایک ایمبریو سے ایک جو ہے وہ جنین سے معاملات بڑھتے بڑھتے آگے جاتے ہیں، تو وہ بھی ایک زندگی ہے، روح کے ساتھ ایک اور زندگی ہے، روح کے بغیر بھی زندگی اس کے اندر موجود ہے۔ اسی لیے اگر مردہ بچہ بھی پیدا ہو تو راجح قول جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث کے تحت یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ زندہ پیدا ہوگا تو پھر پڑھایا جائے گا، مردہ بھی پیدا ہو ماں کے پیٹ میں تو وہ زندہ ہی تھا نا، ایگزسٹ تو کرتا تھا، تو افضل قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ تو یہ میرے بھائیوں کچھ اس حوالے سے چیزیں تھی جو میں نے بیان کر دی۔ البتہ اگر کسی عورت کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے، اس صورت میں اگر وہ پریگنینسی کا بھی ضائع کروا دیتی ہے پھر اس پہ شرعی گرفت نہیں، لیکن زندگی موت کی کشمکش اس سے کم پہ نہیں، صحت کا معاملہ نہیں، بیوی کمزور ہے یہ معاملہ نہیں، واقعی زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر وہ اسی طریقے سے جو سورۃ النحل کے اندر آیا کہ اس وقت تو اگر کوئی کلمہ کفر بھی کہہ دے اور دل میں ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ گرفت نہیں فرمائے گا۔ اور اس حوالے سے ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر آج سے کئی سال پہلے، تقریباً 15 سال پہلے کی رپورٹ ہے کہ روزانہ 3000 بچیاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی پریگنینسی ان کی ضائع کر دی جاتی ہے جب یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بچیاں ہیں۔ یعنی قرآن اگر کہتا ہے نا بچیوں کو دفن کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، تو یہ گناہ آج تک چلتا ہے۔ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو بدلی نہیں ہے نا،
3000. اسی وجہ سے انڈیا میں مردوں کی تعداد عورتوں سے زیادہ ہے. ویسے اب حیران کن بات آپ کو بتاؤں, اس سال پاکستان کی رپورٹ بھی آئی ہے. پہلے پاکستان میں 52% عورتیں تھیں اور 48% مرد تھے, لیکن اب مردوں کی پرسنٹیج عورتوں سے پاکستان میں بھی بڑھ گئی, اور اس کی مین ریزن یہی ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پالنے والا ہے. 1901 کے اندر, یعنی جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا, 1 ارب آبادی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے سائنس کی ترقی کرائی, انسان نے بیماریوں کا کنٹرول اس فزیکل فینومینا آف نیچر سے سیکھ لیا, اور اس وقت 1901 میں کہا جاتا تھا کہ 2001 کے اندر اگر دنیا کی آبادی ڈبل ہو گئی نا تو روٹی نہیں کوئی کسی کو ملے گی. اس وقت 1 ارب تھی 100 سال پہلے, یا آج سے 116 سال پہلے. تو 100 سال کے بعد 2 ارب آبادی نہیں ہوئی ہے, 3 ارب بھی نہیں ہوئی, 4 ارب بھی نہیں ہوئی, 5 ارب بھی نہیں, 6 ارب بھی نہیں, 7 ارب آبادی ہو چکی ہے. لیکن زمین نے اپنے خزانے اگل دیے. آپ جدھر جائیں, میں قسم سے منڈی سے گزرتا ہوں, اتنا فروٹ ہے ختم نہیں ہوتا. اس وقت موچی جوتیاں بناتے تھے, آج چائنا نے مشینوں کے اوپر اتنی جوتیاں بنا دی ہیں کہ دنیا میں 6 ارب انسان, اگر ہر انسان 10-10 جوڑے بھی خرید لینا وہ ختم نہیں ہوتے. تو سائنس نے ترقی کی ہے. جس زمین سے 40 من گندم نکلتی تھی, آج 400 من نکل رہی ہے, 10 گنا زیادہ. امریکہ لاکھوں ٹن گندم ہر سال پیسیفک اوشن میں, بحر الکاہل میں ضائع کر دیتا ہے. ایکسیسو پیدا ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں گندم کی پرائس کو کنٹرول کرنے کے لیے. لاکھوں ٹن گندم ضائع کی جاتی ہے, ایکسیسو پیدا ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ترقی بھی کروا دی اس اعتبار سے. آپ ٹینشن نہ لیں. آج تو کیسے 1960 سے پہلے تو ایز سچ اس بڑے پیمانے کے اوپر تیل کی نعمت تو نہیں تھی دنیا کے اندر. ان عرب ملکوں میں 1960 کے بعد تیل نکلا. ویسے تو تیل کا پہلا کنواں 1748 میں امریکن جو اسٹیٹ ہے پنسلوینیا, اس میں دریافت ہوا تھا, لیکن مین تیل جو نکلا ہے وہ اسی 20ویں صدی میں, کسی نے سوچا بھی نہیں تھا. اور اب تو اس سے بھی بڑی انرجی کا سورس ہے, وہ سولر انرجی ہے. اس طرح کے جتنے احکامات قرآن و سنت میں آئے ہیں نا, جن کو ان اٹینڈڈ چھوڑا گیا ہے, واضح طور پر نہیں بیان کیا گیا, تو ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اجازت والا معاملہ کیا ہے. امام حنیفہ کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے کپڑوں پہ جب منی لگی ہوتی تھی تو اگر وہ گیلی ہوتی تو میں دھو دیتی, اور نبی الاسلام اس دھلے ہوئے کپڑے کو پہن کے نماز کے لیے چلے جاتے اور اس کے خشک ہونے کا انتظار نہیں کرتے تھے. یعنی اگر آپ نے کپڑے سے منی کو دھو دیا تو اب گیلے کپڑے بھی آپ اپنے جسم پہ پہن سکتے ہیں. آپ کو تو یہ بات بڑی حیران کن لگ رہی ہوگی کہ اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے. جناب جب نیا نیا دین سکھایا جا رہا تھا اس وقت لوگ یہ بھی سوال پوچھتے تھے کہ اس کا خشک ہونا ضروری ہے کہ نہیں. دھو تو آپ نے دی, ابھی تو گیلا ہے کپڑا, کیا خشک ہو کے پاک ہوگا یا گیلی حالت میں بھی پاک ہی ہوگا؟ ہمیں تو آج پتہ ہے کہ گیلی حالت میں بھی پاک ہوگا, لیکن شروع میں جب کوئی بات بتائی جائے گی تو اس وقت یہ بھی ساتھ کلیئر کیا جائے گا نا. ہر قسم میں چپکڑا ہے نا بچوں, کوئی نہ کوئی گل رہ جائے گی. اچھا, اور بخاری مسلم میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہو جاتی کپڑوں پہ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر میں اسے خورش دیا کرتی تھی, دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, خورش کے اس کو پاک کر دیا جاتا تھا. اب یہ جو خورشنے والا معاملہ ہے نا, یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی مانتے ہیں کہ منی اگر خشک ہو جائے تو کپڑے سے خورچ کے اگر اس سے اتار دیا جائے, یعنی اس کی خورچنا یہ ہے کہ وہ داغ تو ظاہر نہیں ختم ہوگا نا خورچنے سے, اس کو آپ اتنی زور سے رگڑیں گے کہ اس کی اکڑاہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اس کے بعد آپ یوں کر دیں, کپڑے کو یوں ملیں ایسے ایسے, پھر ایسے کریں اور وہ اوپر سے جھڑتی جائے یہاں تک کہ اس کی وہ سختی ختم ہو جائے اور بالکل ملائم ہو جائے کپڑا. داغ تو ختم نہیں ہو سکتا, تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا کیونکہ حدیث میں آیا ہوا ہے. اس سے انکار کون کر سکتا تھا؟ امام شافعی اسی کو دلیل بناتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ کھرچنے سے پاک ہو رہی ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے, کیونکہ پانی تو اس کو لگایا ہی نہیں گیا, پانی کے بغیر تو کپڑا پاک ہو ہی نہیں سکتا, اور پھر ابھی اثرات بھی اس کے باقی ہیں. کھرچنے سے زیادہ سے زیادہ اس کی اکڑاہٹ ختم ہوئی ہے نا, اس کا داغ تو باقی ہے, وہ اس میں سے نکل نہیں گیا مکمل طور پہ. لاجیکلی تو بات درست ہے, جو مرضی آپ کر لیں, جتنا مرضی کسی کپڑے کو رگڑ لیں, اس کے اندر جو اثرات ہیں وہ تو باقی ہیں. تو امام شافعی کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کھرچنے سے پاک ہونا یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ منی ناپاک نہیں ہے. اب امام حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا موقف یہ ہے کہ اگر ناپاک نہیں ہے تو کھرچتے کیوں ہیں؟ تو امام شافعی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کھرچتے اس لیے ہیں کہ ایک شخص کے اگر کپڑوں پہ لگی ہوئی ہے اور سامنے سے وہ کپڑے نظر آ رہے ہیں, وہ تو بھائی بلغم بھی لگا ہوا ہو اور سامنے نظر آ رہا ہو تو کراہت تو ہوتی ہے نا. اسی لیے اما عائشہ جو ہے وہ اگر گیلا ہوتا تھا تو دھو دیتی تھی تاکہ وہ اس کا وہ ایک
बलगम सा एक इफेक्ट जो मनी का है वो नजर ना आए, वो देखने में ही ऑकवर्ड लगता है। और खुरचने पे वो पाक इसलिए हो रही है कि वो खुरचना इसलिए जरूरी है कि वो अगर कपड़ा अकड़ा होगा फिर भी देखने में मायूब लगेगा कि यार इसके ऊपर कोई चीज लगी हुई है, तो इसलिए वो खुरच देती थी। ये इमाम शाफी इसका जवाब देते हैं। और इमाम शाफी की बकायदा डिबेट है इमाम हनीफा के शागिर्दों के साथ, क्योंकि इमाम हनीफा तो 150 हिजरी में फौत हुए हैं और इमाम शाफी 150 हिजरी में पैदा हुए हैं। इमाम शाफी के उस्तादों में इमाम हनीफा के शागिर्द हैं इमाम मोहम्मद, बल्कि इनकी वालदा के साथ इमाम मोहम्मद ने शादी कर ली थी। इसकी वजह से इमाम शाफी के वो बाप भी लगते हैं, वालिद नहीं बाप लगते हैं इमाम मोहम्मद। तो वो इमाम मोहम्मद के साथ बकायदा बहस करते थे कि इमाम हनीफा का ये फतवा दुरुस्त नहीं है। इमाम शाफी को अपनी फिक्र इसीलिए अलग बनानी पड़ी कि उन्हें पता चल गया था कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से फिकी मसाइल में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने ताबईन के अकवाल के ऊपर रिलाय किया और ज्यादातर मसाइल में इज्तिहाद किया जिन पे अहदीस उनके बिल्कुल खिलाफ थी, और वाकई मिस हैंडलिंग हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। यानी ये खून निकलने से वुजू टूटने का मसला ये इमाम हनीफा से मिस हैंडल तो हुआ है। अबू दाऊद में वाज़ेह हदीस है, एक सहाबी को पैरे पे थे, वो तीर लगते रहे, उनके पूरे कपड़े खून आलूद हो गए, और नमाज मुकम्मल की और फिर उन्होंने अपने साथी को उठाया। उसने कहा हजरत पहले उठा लेना था, नमाज तोड़ देनी थी, जान को खतरा था। उन्होंने कहा मैंने एक सूरत शुरू की थी, मेरे जमीन ने गवारा नहीं किया कि मैं वो सूरत मुकम्मल किए बगैर नमाज मुकम्मल करूं, तो वो नमाज उसी हालत में पढ़ते रहे। अब ये हदीस अबू दाऊद की वाज़ेह सबूत है कि खून निकलने से वुजू नहीं टूटता, इसीलिए इमाम शाफी ने इस मौक़िफ़ को अडॉप्ट किया। अब शेख ज़करिया कांदलवी साहब फज़ाइल अमाल में नमाज में खुशू खुजू और कंसंट्रेशन से नमाज पढ़ना, इसी कॉन्टेक्स्ट में सहाबी का वाकया नकल करते हैं, ये वाला। अब वाकया उन्होंने नकल किया, उनको फौरन फिक्र पड़ गई कि अगर ये वाकया किसी तबलीगी जमात वाले ने पढ़ लिया तो वो तो ये समझेगा कि खून निकलने से वुजू नहीं टूटता, और दूसरा मसला ये साबित हुआ कि खून पाक है, क्योंकि कपड़े नापाक हो जाए तो नमाज ही नहीं होती। तो दो मसाइल जो है इमाम हनीफा के उड़ रहे थे, एक हदीस से दो मसले शिकार हो रहे थे। तो शेख ज़करिया कांदलवी ने फज़ाइल अमाल में ये वाकया लिख के ना फेर डाली है नीचे, छोटी सी फेर, वो फायदा उसे कहते हैं। ये पुराने बुजुर्गों का एक तरीका था कि वो तफसीर कोई लिखनी है या कोई पॉइंट क्रिटिकल हाईलाइट करना है या कोई एनॉमली आ गई है, कोई एम्बिगुइटी इबहाम आ गया, तो वो फेर डाल के ना उसे क्लैरिफाई करते थे। वो बाजू का तो फायदे की फे होती थी, बाजू का तो फसाद करने की वो फे होती थी। यहां उन्होंने फसाद ही किया, यानी फसाद तो मैंने उसका नाम रख दिया ना। तो फसाद उन्होंने ये किया कि उन्होंने कहा कि ये जो ऊपर हमने वाकया लिखा है तो इसमें एक चीज हाईलाइट हुई है कि वो सहाबी उसी हालत में नमाज पढ़ते रहे, खून भी उनके जिस्म पे लगा हुआ और खून निकल रहा। तो कहते हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक भी खून निकलने से वुजू नहीं टूटता। इन्होंने बताया कि हम चूंकि हनफी हैं, हमने नहीं इस मसले को मानना, इमाम शाफी के नजदीक भी खून निकलने से वुजू नहीं टूटता। हो सकता है कि वो सहाबी भी इसी मजहब पर हो, जी वो सहाबी भी इसी मजहब पर हो। ये आपको तकलीद नहीं वाजिब करवा रहे, इन्होंने सहाबा किराम पे भी इमामों की तकलीद वाजिब करवाई हुई है। अब ये बात करें, कहेंगे नहीं इंजीनियर साहब ने हमारा मजाक उड़ाया, वो असल में उनका कहने का मकसद ये था कि जिस तरह इमाम शाफी का ये मजहब ये तरीका है कि वो खून निकलने से वुजू के कायल नहीं है, इसी तरीके से वो सहाबी भी कायल नहीं है। बिल्कुल हमें भी पता यही है, मजाक हम इसलिए उड़ा रहे हैं कि आपके बुजुर्गों को उर्दू लिखने की भी तमीज नहीं है। उर्दू का मजाक तो हम उड़ाएंगे ना, लिखना चाहिए था। हो सकता है इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसी सहाबी से ये मजहब अखज किया हो, ये लिखना चाहिए था ना। ये क्यों लिखा कि हो सकता है वो सहाबी भी इसी मजहब पर हो, तो फिर मजाक तो उड़ेगा ना। तो ये मसला हनफियों का कि खून निकलने से वुजू टूट जाता है या खून नापाक है, खून नापाक तो इन्हें खुद मानना पड़ा ना इस गलत मसले की वजह से। खून के नापाक होने की दलील हनफियों के पास कोई नहीं है, ज़हन में रखिएगा। सिर्फ जो औरतों के मखसूस अयाम का खून है ना, उसकी नापाकी की दलील मौजूद है कुरान और सुन्नत में। जो आम खून निकलता है, आपके मुंह से निकले, जिस्म से निकले, किसी जख्म से निकले, इसकी दलील उनके पास कोई नहीं है। ये इन्होंने इनडायरेक्ट मसला निकाला है। ये कहते हैं कि हर वो चीज जो जिस्म से निकले और वुजू तोड़ दे वो नापाक तस्वुर की जाएगी। मसलन पेशाब जिस्म से निकले, नापाक तस्वुर किया जाएगा, वुजू भी तोड़ रहा है। मजी, पसीने से वुजू नहीं टूटेगा क्योंकि पसीने के निकलने से वुजू नहीं टूटता, इसलिए पसीना नापाक भी नहीं है। थूक, बलगम, इसके निकलने से वुजू नहीं टूटता, लिहाजा यह नापाक भी नहीं है।
خون کو انہوں نے کہا اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے, تو وہ بھی انہوں نے قیاس کیا ہوا, اور اس پہ اگلا قیاس یہ کر دیا کہ چونکہ یہ ناپاک ہے لہذا وضو بھی توڑ دے گا. بعض کوئی شاطر بننے کی کوشش کریں گے تو وہ کہیں گے جی قرآن میں لکھا ہے نا 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں, خنزیر کا گوشت, بہتا ہوا لہو, مردار, اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو اس میں تو کھانے کی ممانعت آئی ہے. خون تمہارے لیے کھانا حرام ہے. خون جسم کو ٹچ کر جائے تو نہ وہ کپڑے نہ پاک ہوں گے, نہ جسم نہ پاک ہوگا, اور نہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا. تو یہ بیچارے وہ تھوکتے رہتے ہیں, کسی کے منہ سے خون نکلا وہ کہتا ہے جب تک تھوک جو ہے نا وہ اس میں تھوک کی سفیدی غالب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے تھوکتے رہنا ہے. ادروائز اگر وہ ریڈ کلر غالب ہوا تو آپ وضو جتنی بار کریں گے وضو آپ کا ٹوٹتا جائے گا ساتھ ساتھ. یہ مصیبت میں لوگوں کو ڈالا ہوا انہوں نے, کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دی ہے. تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ منی والے مسئلے سے. تو باقاعدہ امام محمد کے ساتھ امام شافعی نے ڈیبیٹ کی ہے. الٹیمیٹلی امام شافعی نے ایک چھکا مارا. انہوں نے کہا کہ امام صاحب یہ بتائیں کہ انبیاء کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا منی سے. تو امام شافعی نے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ حقیر چیز تو ہے, ظاہر پانی کا قطرہ تو ایک حقیر چیز ہے نا. عام نظر میں تو ویسے تو پانی کی بہت قدر ہے, لیکن عام حالت میں پانی کی وہ قیمت تو نہیں جو سونے کی یا باقی چیزوں کی قیمت ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے حقیر چیز کے طور پر بیان کیا, اور اس وجہ سے بھی کہ منی جس جگہ سے نکلتی ہے وہ ایک شرم کا مقام ہے. اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات دکھائی ہے, لیکن قرآن میں کہیں اس منی کو ناپاک نہیں کہا گیا. ہاں, تو امام محمد سے جب امام شافعی نے یہ بات کی نا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں, اس پہ وہ خاموش ہو گئے. لہذا یہ میچ جو ہے نا جی یہ تو امام شافعی نے جیت لیا ہے حنفیوں سے, سیدھی سی بات ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے جو مسائل میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. اب شاہ ولی اللہ سے بڑا کون سا حنفی رہا ہوگا, لیکن انہیں بعد میں سمجھ آ گئی. لیکن چونکہ وہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے, ان کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں اپنا مجدد آج بھی مانتے ہیں, لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے باقاعدہ امام شافعی کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے امام مالک اور امام حنیفہ کی فقہ میں جو غلطیاں تھیں کہ تابعین کے اقوال سے مسائل کو اخذ کرنا اور صحیح حدیث, مرفوع حدیث کو ڈھونڈے بغیر مسائل کو اخذ کر لینا, اس میں پھر ان سے غلطیاں ہو گئی. امام شافعی نے پھر احادیث کے اوپر بنیاد رکھی, اور پھر ان کے شاگرد احمد بن حنبل نے مزید کام کیا, اور پھر ان کے آگے سے شاگرد امام بخاری نے تو اسے اس ایپیکس تک پہنچایا کہ انہوں نے امام شافعی کو بھی نہیں چھوڑا جس مسئلے میں امام شافعی کو غلطی لگی. مثلا ایک جگہ امام شافعی کو بھی ٹھوکر لگی, ان کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے عام حالت میں بھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے غربت کی وجہ سے, تو حجرہ تنگ تھا, نبی علیہ السلام رات کو قیام اللیل کرتے تھے, میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی, جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے اور میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی اور پھر آپ سجدہ کرتے, اور پھر جب آپ واپس قیام میں جاتے تو میں پھر آگے ٹانگیں اپنی سیدھی کر لیتی. اس سے اما عائشہ نے کئی مسائل بتائے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, خواہ وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے, یہاں تو وہ چرپائی کے سامنے نہیں نماز پڑھنے دیتے, کہتے پتہ نماز نہیں, سائڈ سے ہو کے نماز پڑھو. ٹھیک ہے. دوسرا, اس سے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کر دیا جو کہتے تھے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں تو نبی علیہ السلام ہر رکعت میں سجدے میں جاتے وقت سیدہ عائشہ کے پاؤں کو ٹو رہے ہیں اور نماز کنٹینیو کر رہے ہیں. اب اس حدیث کے تحت ان لوگوں کو بھی پھکی مل گئی جو یہ کہتے تھے کہ امام بخاری شافعی تھے, جی تقلید ضروری ہے. امام بخاری نے تو امام شافعی سے بھی اختلاف کیا ہے, 300 جگہ پر امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے صحیح بخاری کے اندر. کتنے مسائل کے اوپر انہوں نے سخت گرفت کی ہے کہ انہوں نے مسائل کہاں سے نکال لی ہیں. اس طرح کی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ غلط مسائل لوگوں سے لکھے گئے اور آج تک امت اس کی تکلیف کاٹ رہی ہے. امام حنیفہ نے جو غلط مسئلہ لکھ دیا, خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے والا یا خون کا ناپاک ہونا, یہ دونوں باطل مسائل ہیں اور آج کروڑوں حنفی اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں. وہاں امام شافعی نے جو مسئلہ لکھا, کروڑوں شافعی انڈونیشین, ملیشین, آپ سخت جون جولائی کی گرمیوں میں انڈونیشین اور ملیشین عورتوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں ہاتھوں میں. پورا دستانہ نہیں پہنا ہوتا, ایک طرف سے پہنا ہوتا ہے, کیونکہ پورا تو پہننا منع ہے. نبی اسلام نے دستانے اور پگڑیاں اتارنے کا حکم دیا ہے.
احرام کی حالت میں عورت صرف حجاب کر سکتی ہے, چہرہ وہ بھی کھلا رکھے گی, تو وہ اتنا کپڑا اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ اگر وہ خامند کے ہاتھ ان کے ساتھ غلطی سے بھی ٹچ کر جائے, یا پورا دستانہ پہن لیتے ہیں اگر ہاتھ میں ہاتھ لے کے چلنا ہے مجبوراً بھیڑ کی وجہ سے, قد بھی بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا, وہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے بھی چھوٹے ہیں قد میں, تو وہاں ان بیچاروں نے کہاں نظر آنا ہے, سکڑے سکڑے. تو وہ عورتوں نے دستانے پہنے ہوں گے, آپ حیران ہوں گے کہ اتنی گرمی میں دستانے کیوں پہنے ہوئے ہیں, چہرے کھلے ہوئے ہیں, احرام کی حالت میں بھی اور عام حالت میں بھی وہ چہرے کا پردہ بہت کم ہی وہاں پہ لوگ کرتے ہیں, ہاتھوں میں دستانے. اور اس کے پیچھے امام شافعی کا وہ مسئلہ ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں, ایک مسئلہ غلط بیان کرنے سے کروڑوں مسلمانوں نے تکلیف کاٹی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی نہ ہو, آپ محمدی بنے, مسلم بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا, اس طرح کی باتیں آپ کریں گے نا, یہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں آگے سے, کہتے ہیں یہ اپنے نفس کے دین پہ چل رہے ہیں. جہاں انہیں امام شافعی کا مسئلہ آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں, جہاں امام حنیفہ کا آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں. اچھا, ان سے پوچھیں کہ یہ ہم اپنے نفس سے لے رہے ہیں یا حدیثوں کی روشنی میں لے رہے ہیں؟ ان بیچاروں کو تو حدیثوں کا تعارف ہی نہیں نا, انہوں نے پوری زندگی فقہ پڑھی ہوئی ہے, انہیں کیا پتا کہ حدیثوں میں کیا مسائل لکھے ہوئے ہیں. او بھائی, ہم نفس کی پیروی نہیں کر رہے, ہم حدیثوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں. اور دوسری بات, جس بات کے اوپر تم تانا دے رہے ہو نا ہمیں کہ یہ دین میں آسانی ڈھونڈتے ہیں, اللہ تو یہ بات فخریہ بیان کرتا ہے قرآن میں. رمضان کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے, تنگی نہیں چاہتا. اگر مسافر ہو یا مریض ہو تو گنتی بقیہ کے دنوں میں پوری کر لو. اللہ کہتا ہے کہ میں آسانی دیتا ہوں, یہ کہتے ہیں کہ یہ آسانی مانگتے ہیں. اور بھائی آسانی تو مانگنی ہے, بخاری میں حدیث ہے, دین ہے ہی آسانی کا نام. ہاں جی, الدین یسرا, دین ہے ہی آسانی. مولوی کہتا ہے یہ آسانی کا دین لے لیں گے, کیونکہ انہوں نے حدیث کے بالکل الٹ چلنا ہوتا ہے, اس معاملے میں بھی حدیث کے الٹ ہی چلے. پھر وہ بخاری مسلم کی حدیث, جب نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو آسانیاں بتانا, مشکل نہ بتانا, خوشخبریاں سنانا, انہیں متنفر نہ کرنا. نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں, آسانیاں بتانا. اور یہ کہتے ہیں جی یہ مرضی کا آسانی کا دین لیں گے, ان کا خون نکل جائے گا تو یہ شافعی بن جائیں گے, یہ بیوی کو ہاتھ لگا لیں گے تو حنفی ہو جائیں گے. سرکار, نہ ہم شافعی ہوں گے نہ حنفی ہوں گے, دونوں صورتوں میں ہم محمدی اور مسلم ہیں. وہاں پہ امام شافعی کا مسئلہ درست ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, یہاں پہ امام حنیفہ کا مسئلہ درست ہے حدیث کے تحت کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب جہاں تک مسئلہ ہے منی کا, تو اس میں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں امام شافعی کا موقف ہی مضبوط لگتا ہے. لہٰذا آپ جس کے مطابق بھی عمل کریں, ہم اس کے اوپر کوئی یعنی گرفت والا معاملہ نہیں کرتے کہ ہم کسی کے اوپر کریں. ہم اپنے طور پہ تو ضرور احتیاط کرتے ہیں پاکی ناپاکی کے حوالے سے, صفائی ستھرائی کے حوالے سے. وہ تو مسلم کی حدیث ہے, صفائی نصف ایمان ہے, وہ آپ صفائی رکھیں گے. نبی الاسلام نے بھی صفائی والا معاملہ کیا ہے. رہا مسئلہ یہ پاکی اور ناپاکی والا مسئلہ, تو اس میں جو منی والا معاملہ ہے اس کے معاملے میں جو امام شافعی کا موقف مضبوط لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایک تابعی حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین, قرآن میں سورہ النساء میں آیا کہ جب تم سفر پر ہو اور خوف کی حالت میں ہو تو کوئی حرج نہیں اگر قصر کر لو. تو اس سے تو لگتا ہے کہ اب ہم حالت امن میں, اب ہمیں قصر نہیں کرنی چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ سیم کوسچن میں نے خود نبی علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر, یہ اللہ کی دی ہوئی آسانی ہے, اسے لے لو. یعنی اگرچہ اب خوف کی حالت نہیں ہے, لہذا قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے کہ اگر حالت خوف نہ بھی ہو تب بھی مسافر قصر نماز کر سکتا ہے. لہذا یہ جو مینٹلٹی بتاتے ہیں نا کہ جی دین مشکل بنانے کا نام ہے, نہیں, دین آسانی کا نام ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے تعلیقاً ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ مولا علی جب سفر سے واپس آتے کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے اور وہ کوفے کے باہر ہی پڑاؤ کر کے نماز قصر کر لیتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور حنفی مولوی آپ کو بتاتے ہیں نہیں جی آپ پہ جب پھر مشکل وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے شافی ہو جائیں گے اور ادھر وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے حنفی ہو جائیں گے. جی ہم نہ حنفی ہوں گے نہ شافی ہوں گے, نہ ہمیں کوئی انٹرسٹ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو کسی امتی کے ساتھ منسوب کریں. ہم دونوں صورتوں میں دیکھیں گے کہ کہاں امام شافی کا مسئلہ قرآن و سنت کے قریب ہے اور کہاں امام حنیفہ کا. اور میں آپ کو بتاؤں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے, اب ہمارے پاس ساری حدیثیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں کہ ہم ایک ایسی نئی فقہ مرتب کریں کہ جس میں جو جو باتیں جس امام کی درست ہیں وہ لے لیں. یہ بڑا زبردست مشورہ دیا تھا, لیکن ان کا مشورہ تھا ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا اللہ کے فضل سے. ہاں شاہ ولی اللہ تو خواہش کر کے فوت ہو گئے,
باقی انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جہاں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. رفع الیدین کے مسئلے میں انہوں نے کہا رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں, میرے نزدیک کرنے والے بہتر ہیں. یعنی انہوں نے طریقے سے بات پہنچا دی. ظاہر ہے کہ قتل کے فتوے نکل جانے تھے. اسی طریقے سے امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک اب جن رکعتوں میں وہ آہستہ آواز میں امام پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھ لینی چاہیے. پھر تقلید میں تو انہوں نے لکھا کہ 4 صدی ہجری میں یہ تقلید کی بدعت شروع ہوئی, اور امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ اماموں کی اندھی تقلید ہے. پھر حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے 4 اماموں کے اقوال نقل کیے, امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام مالک کا, کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو, دیوار پہ دے پارو. یہ کہتے ہیں انہوں نے چیلنج کیتا ہے کہ کٹ کے دسو کوئی. نہ سرکار نہ لکھا ہے کہ مفتی پر واجب ہے کہ جب تک ہمارے قول کی دلیل اسے معلوم نہ ہو وہ فتویٰ نہ دے. اور امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی مردود نہ ہو سوائے رسول اللہ کے, اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اور یہ امام مالک نے خالی ایک دھمکی نہیں لگائی ہے, پریکٹیکلی عمل بھی کیا ہے. الموطا امام مالک میں امام مالک نے نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر حج اور عمرے کے موقع پر داڑھی کا بھی قصر کرتے تھے, یعنی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے. وہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ وہ بڑھاتے ہی صرف حج عمرے کے لیے تھے, ان کی داڑھی ہوتی ہی مٹھی تھی. یہ جو دعا ہے نا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ, یہ حدیث پوری یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اور مٹھی کے بعد داڑھی بھی کاٹتے تھے. بخاری میں تو آیا حج عمرے پہ کاٹتے تھے, ابو داؤد میں آیا مطلقاً کاٹتے تھے, اور الموطا امام مالک میں آیا کہ وہ بڑھائی انہوں نے اس لیے ہوتی تھی کہ وہ حج اور عمرے کے لیے بڑھا لیتے تھے, رمضان کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے تھے کہ تھوڑی سی بڑھ جائے حج اور عمرے کے موقع میں کاٹ لوں گا. تو امام مالک نے ان کا فتویٰ نقل کیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو سر کے بالوں کی بھی قصر اور حلق کا معاملہ کرتے تھے, وہ داڑھی کو بھی قصر کرتے تھے. لیکن ساتھ امام مالک نے لکھا کہ یہ عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے, امت کے لیے مشروع نہیں ہے. اختلاف کر دیا نا کہ کوئی عبداللہ بن عمر کے مسئلے کو یہ نہ بنا لے کہ داڑھی کا قصر بھی ضروری ہے, صرف سر کا ضروری ہے حج اور عمرے کے موقع پر. تو اماموں نے باقاعدہ اختلاف کیا, لیکن امام مالک سے اب اتنا بڑا مسئلہ مس ہینڈل ہوا. انہوں نے الموطا امام مالک میں لکھا کہ میں نے تو شوال کے 6 روزے کسی کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہی امام حنیفہ بھی کہتے تھے, لیکن آج حنفی ہوں مالکی ہوں پوری امت مانتی ہے کہ شوال کے 6 روزے سنت ہے, کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, ابو داؤد میں, ترمذی میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں, کہ رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھ لے شوال کے, اسے پورے سال کے پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے اگر وہ روٹین میں رکھتا ہے. وہ جس طرح مرضی رکھے, پورے مہینے میں پورے کرنے ہیں, چاہے فوراً شروع کر دے چاہے بعد میں کرے, یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک فوراً رکھ لے اور باقی بعد میں, جس طرح مرضی شوال کے اندر رکھنا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کنٹریبیوشن کی ہے, شاہ ولی اللہ نے اسے انڈورس کیا. پھر شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں عدی ابن حاتم والی وہ حدیث بھی ڈالی ہے جامع ترمذی کی, جنہوں نے آ کے حضور سے پوچھا تھا قرآن میں ایک آیت ہے, اور انہوں نے سلیب ٹانگی ہوئی تھی, مسلمان ہوئے, حاتم تائی کے بیٹے تھے, وہ میرے دل میں کھٹکتی آیت, اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے جوگیوں اور صوفیوں کو اور علماء کو اپنا راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی پرستش نہیں کی اپنی علماء کی. نبی اسلام نے کہا کہ کیا تم اپنے علماء کے فتاویٰ جو ہے حلال اور حرام کے ڈیسیژن بغیر دلیل کے مان نہیں لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی عدی ابن حاتم کو حضور کہہ رہے ہیں کہ عدی ابن حاتم تو نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. انہوں نے نہیں آگے سے کہا میں تو جاہل ہوں, جاہل کو تو امام کی تقلید کرنی چاہیے. حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے علماء کے فتوے تم کیوں مان لیتے تھے جو قرآن و سنت میں نہیں لکھے ہوئے تھے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے. عدی ابن حاتم عالم نہیں تھے. حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء سے پوچھ کے جب چلنا ہے نا تو پوچھنا ہے لکھیا کتے ہے. اس حدیث کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ آج کے دور میں بھی جو قرآن و سنت کے مقابلے پہ امام حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل یا امام مالک کے فتاویٰ جو انہوں نے بدنیتی سے نہیں دیے, لمیٹڈ نالج کی وجہ سے ان کو دینے پڑے, تو وہ جو فتوے لیتا ہے اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ وہی کام کر رہا ہے جو یہود و نصارہ والا کام ہے. اب انہوں نے حجت اللہ البالغہ کو نا سلیکٹو پڑھا ہوا ہے اپنی اسٹڈی کے اندر, چند ایک چیزیں پڑھ لی نہیں ہے, انہیں نہیں پتا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے منجی ٹھوکی ہوئی ہے حنفیوں کی. ہاں جی, اسی طریقے سے حنفیوں نے جو آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے نا وضو اور غسل کے لیے پانی لینے کی, توبہ 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 توبہ. میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے تحت تو کسی صحابی کا وضو نہیں ہوتا. یہ کہتے ہیں کہ داڑھی کا ایک ایک بال اور کھال تک دھلنا, ان کی داڑھی کے لیے جتنا پانی چاہیے نا اس میں 10 بندے وضو کرتے ہیں. جی ہاں,
बुखारी मुस्लिम में जो कैलकुलेशन बनती है ना नबी इस्लाम के वुजू का पानी जिससे आप वुजू फरमाते थे, आधा लीटर है। जी हां, एक बोतल होती है ना, उससे नबी इस्लाम वुजू फरमा लेते थे। बुखारी मुस्लिम में है नबी इस्लाम ने एक दफा भी पानी लिया है अज़ाए वुजू धोने के लिए, एक दफा। अब मुझे बताएं, एक दफा आप पानी लेंगे, नबी इस्लाम की तो दाढ़ी घनी थी, इनके तो 10 गिलास चाहिए घनी दाढ़ी को धोने के लिए। और भाई जितना चेहरा सामने नजर आ रहा है वो काफी है, बाकी आपने दाढ़ी का खलाल करना है। एक दफा अज़ाए वुजू, 2 दफा भी बुखारी मुस्लिम में हदीस में है, 3 दफा भी, तीनों तरीके सुन्नत है, 3 दफा भी लें। तो जो ये डेफिनेशन बताते हैं ना धोने की, उसमें 3 दफा पानी लेने से दाढ़ी वाले का चेहरा नहीं धुलता। कहते हैं जी एक एक बाल तक अंदर, और नहीं हो यार, बस ये सामने जो चेहरा नजर आ रहा है, दाढ़ी का खलाल, दैट्स ऑल, खत्म। एक दफा पानी लेना भी साहब, 2 दफा भी, 3 दिन। इसी तरीके से गुस्ल के लिए बुखारी मुस्लिम में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा 7 लीटर पानी के साथ, नबी इस्लाम ने 7 लीटर पानी के साथ गुस्ल भी कर लिए। 7 लीटर कितना होता है? 1.5 लीटर की कितनी बोतलें बनी? 4.5 बोतलें, जो 1.5 लीटर की आपकी ये बॉटल्स मिलती हैं। चले इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 5 बोतलें 1.5 लीटर की, इससे नबी इस्लाम गुस्ल कर लेते थे। बल्कि वो एक साहबी तो आके बहस कर रहे थे सईद आयशा के साथ ना, कि मेरे तो सर के बाल बहुत घने हैं। उन्होंने कहा नबी इस्लाम के तो सर के बाल तुमसे भी ज्यादा घने थे, दाढ़ी भी घनी थी, तो हुजूर तो इतने पानी से गुस्ल कर लेते थे। तो उस जमाने में लोग वाम करते थे। इसी वजह से वो बुखारी मुस्लिम में आता है कि अम्मा आयशा ने 2 ताबीन को गुस्ल करके दिखाया था, फिजिकली सामने नहीं किया था। उनका वहम निकालने के लिए अम्मा आयशा पर्दे में अटैच बाथ में गई थी। वो कहते हैं जी उसमें लिखा है एक मोटा कपड़ा था, तो जाहिर है उस जमाने में कपड़े का ही बात होता था। अभी भी आप रायविंड में कुछ अर्सा पहले पक्के बाथरूम बने, वरना वो कपड़े का ही बाथरूम बना होता है, उसमें से कोई नजर तो नहीं आता है। ये तो नहीं कि अंदर को बल्ब जल रहा है और कोई बंदा नहाता हुआ नजर आ रहा है। घरों में तो कॉर्नर में होता था। अम्मा आयशा ने वहम निकालने के लिए ना एक बाल्टी में पानी लिया, ऑलमोस्ट 7 लीटर, और उनके सामने अंदर गई, गुस्ल किया, बाहर निकली, और ये बताने के लिए देखो मैंने इसी से ही गुस्ल कर लिया, अब कम से कम अपना वहम निकाल दो। उस जमाने में ये बड़ी एक इख्तलाफ वाली चीज चल पड़ी थी। अब्दुल्ला इब्न उमर बड़ी सख्ती करते थे औरतों के ऊपर कि वो आम गुस्ल के लिए भी चुटिया खोलेंगी। तो अम्मा आयशा को इतना गुस्सा आया, बुखारी मुस्लिम में आता है, अम्मा आयशा ने कहा कि अब्दुल्ला इब्न उमर औरतों को चुटिया मूंढने का क्यों नहीं कह देता कि ये टेंडी करवा दें औरतें। इतने सख्त मसले बताता है ये, जबकि नबी इस्लाम हमें सिर्फ हैज के बाद जो गुस्ल है उसमें चुटिया खोलने का हुक्म फरमाते थे। आम जो गुस्ले जनाबत होता है ना मियां बीवी के ताल्लुक की वजह से, तो उसकी वजह से जो गुस्ल है उसमें नबी इस्लाम हमें चुटिया खोलने का भी हुक्म नहीं देते थे, ऊपर ऊपर से पानी बहा लेना काफी है। और आजकल तो खैर प्रॉब्लम हल हो गया है मेरे भाई, आजकल तो शावर की वजह से हमारे पास इतना पानी है कोई वाम बाकी नहीं रहता। लेकिन मैंने देखा अभी भी जो बेचारे नए नए दीन पे चलते हैं, आधा घंटा गुस्ल करते रहते हैं, वो पूछते हैं ना हमसे, 10-10 मिनट वुजू करते रहते हैं, वहम ही नहीं निकलता। ये सब शैतानी वसवसे हैं जिनके पीछे आप चल रहे हैं। बिल्कुल चुप करके वुजू करें, नमाज पढ़ें, कुछ अरसे बाद आपको वसवसे आने बंद हो जाएंगे, और अगर आप इनकी पैरवी करेंगे ये कब्र तक आपके साथ जाएंगे वसवसे। हाँ, इन शकूक से बाहर निकले। और नबी इस्लाम ने ऐसी तरबियत की थी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की। अबू दाऊद में आया कि कुछ औरतें हुजूर से कहती हैं, या रसूलल्लाह हम जब मदीने में चल के मस्जिद तक आते हैं ना, तो रास्ते में हमारी अबाया जो है ना वो गंदगी वाली जगह पे भी रगड़ खाती है, तो हमारे कपड़े नापाक हो जाते हैं। अब नबी इस्लाम उनको वहम में डाल सकते थे? नाऊज़ु बिल्लाह। आपने फरमाया कि उस गंदगी वाली जगह के बाद कोई पाक जगह भी आती है? कहा रसूल आती है। फरमाया उससे रगड़ खा के तुम्हारी अबाया पाक हो जाती है। यानी मट्टी भी तयम्मुम कर देती है, मट्टी भी उसी तरीके से पाक करती है जिस तरह के पानी। इसलिए तो तयम्मुम का हुक्म आया कुरान में। तो नबी इस्लाम ने उनको यह भी नहीं कहा कि अपनी अबाया छोटी कर लो। इसमें पर्दे का भी आप देखें कितना है। आप ये कह सकते थे कि अबाया थोड़ी छोटी कर लो, नहीं कहा कि अबाया ठीक है बड़ी रहे। हाँ, मर्द के लिए है कि टखनों से ऊपर होना चाहिए कपड़े, औरत के कपड़े टखनों से नीचे होने चाहिए। बाकी वो जो एक रवायत है ना अबू दाऊद में कि पांव भी मुकम्मल तौर पे ढांपे हुए हो तो तब औरत की नमाज होती है, वो रवायत कमजोर है। पांव पूरे ढांपना जरूरी नहीं, टखनों से नीचे होना जरूरी है। फिर वो जो अबू दाऊद में एक हदीस है जो अक्सर एथियस्ट की तरफ से भी पेश की जाती है, तो हनफी देना उसका जवाब, हम तो जवाब देते हैं। अबू दाऊद और तिर्मिज़ी दोनों में हदीस है कि पानी को कोई चीज नापाक नहीं करती, यानी पानी जिस चीज में पड़ेगा ना वो चीज खुद पाक हो जाएगी, पानी नापाक नहीं होगा उसकी वजह से। और इमाम दाऊद बकायदा इस हदीस के साथ उस कुएं का जिक्र करते हैं जो मदीना शरीफ में था, और इमाम दाऊद कहते हैं मैं खुद उस बाग का जो मालिक था उसकी इजाजत से उस कुएं में उतरा जिसमें
نبی علیہ السلام سے جس کنویں کے بارے میں پوچھا گیا تھا اور کہتے ہیں میں نے اپنی چادر اتار کے نا اس کا باقاعدہ ڈایا میٹر بھی میئر کیا، وہ آلموسٹ 9 فٹ بن رہا تھا. میں کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہوں 9 فٹ کتنا سا ہوتا ہے، 9 فٹ کا وہ ڈایا میٹر تھا اس کا، یعنی ایک ایج سے دوسرے ایج تک کی جو ریڈیس بن گیا 4.5 فٹ. وہ کہتے ہیں وہ کنواں تھا پانی کا جس سے اہل مدینہ وضو غسل کے لیے پانی بھی بھرتے تھے. وہ جو ابو داؤد میں آیا کہ اس کے ایک کارنر کے اوپر مرے ہوئے کتے اور گندے کپڑے بھی ہوتے تھے. تو وہ یہ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ناپاک. بھئی جب اتنا کتر کا بھی ایک کنواں موجود ہے، اس کے کارنر کے اوپر کوئی گندگی پڑی بھی ہوئی ہے، باقی حصہ اس کا پاک ہی رہے گا. ویسے تو حنفیہ نے وہ دے در دے کی جو کیلکولیشن کی ہوئی ہے نا، وہ تو 100 اسکوائر فٹ کی ہوئی ہے کہ 10 فٹ بائی 10 فٹ کا ایک تالاب ہو، اتنا گہرا ہو، وہ ہو. اللہ نے آپ کے لیے آسانی والا معاملہ کیا. اسی طریقے سے یہ راہ چلتے ہوئے جو کیچڑ والا معاملہ ہے، جب تک آپ کو وثوق سے نہ پتا ہو کہ یہ گٹر کا پانی اس میں شامل ہوا ہے اور وہ گندگی نظر نہ آ جائے، یہ سارے کا سارا پانی کیچڑ پاک ہے کیونکہ مٹی ہے، اس مٹی سے تیمم ہو سکتا ہے. کہتے نہیں ہمیں پتا تو نہیں. بھائی پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے، ناپاک ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے. یہ آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے. پاک ہونے کا یقین کرنا ضروری نہیں، ہر چیز اپنی اصل میں پاک ہے. بخاری مسلم حدیث ہے پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے. ہاں جو ناپاک جگہ ہوگی نا، جس کا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ناپاک ہے، وہ معاملہ الگ ہے. ادروائز عام حالت میں جتنی روڈ کے اوپر مٹی ہے یا راستے میں جو مٹی ہے، ہمارا تو سیوریج کا نظام بہت بہتر ہے. آپ ذرا ان زمانے میں لوگوں کی اہل مدینہ کی کیا حالت ہوتی ہوگی، وہ اتنی یعنی صفائی کا اہتمام کر سکتے تھے جتنا ہم آج کر لیتے ہیں. تو یہ دنیا میں اس طرح معاملات نہیں چلتے. لہذا اس طرح کے وہم میں پڑ جانا، بعض لوگ پاکی پلیدی کے مسائل میں اتنے پھنستے ہیں، پوری ٹینکیاں خالی کر دیتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. ہمیں لائیو سیشنز میں کئی بچیوں کے بھی باقاعدہ نیچے چیٹ باکس میں کوسچنز آئے ہیں، وہم کا شکار ہیں، کئی بچے وہم کا شکار ہیں. ان کے ماں باپ لادہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ بچے دین پہ چلیں، یہ پاگل ہی ہو گئے. وہ اس لیے پاگل ہوتے ہیں کہ انہیں دین کا علم نہیں ہے. اگر دین کا علم ہو میرے بھائی، ایک لوٹے سے بڑے آرام سے وضو ہو جاتا ہے اور پانی بچ بھی جاتا ہے. لیکن جو فقہ حنفی والوں نے آپ کو وضو بتایا ہوا ہے، ایک لوٹے سے نہیں، کم از کم 2 یا 3 لوٹے چاہیے. اور میں نے کتنے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے وضو کرتے ہوئے، حنفیوں کے کس طریقے سے وہ وضو کرتے ہیں. 2 3 کیا کئی لوٹے لگ جاتے ہیں. ٹوٹی کے نیچے تو وضو کرنا بہت آسان ہے. ہمارے پاس پانی اویلیبل ہے، آپ کی مرضی 1 دفعہ ازائے وضو دھوئیں، 2 دفعہ دھوئیں، 3 دفعہ دھوئیں. تینوں طریقے سنت ہے. یہ میں نے تفصیلاً اس لیے گفتگو کی کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کی وجہ سے لوگ مصیبت کا شکار ہوتے ہیں. اس طریقے سے گھروں میں بھی یہ پاکی پلیدی کے جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں، واشنگ مشین کا کہ جی وہ ناپاک کپڑے مکس ہو گئے ہیں پاک کے ساتھ. او بھائی یہ فرق کرنا ہی بڑا مشکل ہے. ایک گھر کے اندر جتنے بھی کپڑے ہیں آپ انہیں ناپاک ہی تصور کریں. ٹھیک ہے، جب مشین لگی ہوئی ہے تو ساروں کو ایک دفعہ پاک کرنا ہے. صابن بھی تو نکالنا ہے نا، صرف بھی تو نکالنا ہے. تو ایک بار مشین سے جب گزارا، اس کے بعد آپ اس بالٹی کو، جو صاف پانی کی بالٹی ہے، اس کو رکھیں ٹوٹی کے نیچے، ٹوٹی اوپر سے کھول دیں ہلکی سی، پانی اوور فلو کرتا رہے. وہ بہتے ہوئے پانی میں آئے گا جسٹ لائک ایک چشمے کا پانی. ایک طرف سے آپ اس میں کپڑے ڈالیں، پانی اوور فلو کراتے رہیں، جب اس میں سے وہ نکل جائے اس کو علیحدہ رکھیں. اور اس طریقے آج کل تو آٹومیٹک واشنگ مشین تو خود بھی یہ پانی کے سرکل چلا دیتی ہے اور بڑی آسانی ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیں، حرمین شریفین میں اگلے دن غور کر رہا تھا، یہ لوگ اتنے پاکی پلیتی کا دھیان کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی آٹومیٹک واشنگ مشین میں کس طرح کپڑے پاک ہوں گے. یہ جو بتاتے ہیں نا کہ جی اس طرح کریں، اور پھر وہ جب وہ پورا بہ کے آگے نکل جائے پھر دوسرا. اللہ کے بندوں، مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کے قالین سارے آٹومیٹک مشینوں میں ہی پاک ہو رہے ہیں. وہ باقاعدہ پلانٹ لگے ہوئے ہیں، ان مشینوں میں ان کو دھویا جاتا ہے. اب ظاہر ہے وہاں پہ بھی مسائل ہو جاتے ہیں، بچے چھوٹے لوگ لے کے جاتے ہیں، کئی بار پیشاب کر دیتے ہیں وہ. تو آپ کے لیے تو ایک قالین بھی ناپاک ہونا کافی ہے، پوری مسجد کے قالین کے لیے وہ ایک جگہ پہ ہی دھل رہے ہیں. اور آپ کے فقہ حنفی کے طریقے کے مطابق نہیں وہ دھل رہے. اور قالین کو تو دھونا ہی بڑا مشکل کام ہے. جو یہ طریقہ بتاتے ہیں کہ جی وہ ایک بار پورے کو دھوئیں، پھر اسے لٹکا دیں جب تک آخری قطرہ نکلتا رہے، پھر اس کو کریں، پھر وہ آخری قطرہ نکلے، پھر 3 بار کریں. اس طریقے سے تو کپڑے جتنے ناپاک ہیں اتنا حصہ بھی دھو لیں تو باقی سارے کپڑے پاک ہو جاتے ہیں. پورے کپڑے دھونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جہاں پہ مکس ہو گئے دھوتے ہوئے پھر ظاہر ہے کہ گھروں میں آسانی اسی میں ہے کہ آپ اس طریقے سے یعنی اکٹھے کپڑے جب دھو رہے ہیں تو پھر پاک بھی سب کو اکٹھا ہی کر لیں. یہ سارے مسائل چونکہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اکثر اوقات لوگ پوچھتے رہتے ہیں. مجھے ایک کیفیت طاری ہوئی تو میں نے کہا چلیں آپ کو تبرکن دے ہی دیں. دیکھو نا، ایک اور مسئلہ
میں تبرکن عرض کر دیتا ہوں، یہ عصر کی نماز کا جو مسئلہ ہے، جو ہمارے ڈیجیٹل کلاکس جو ہیں مسجدوں میں لگے ہوئے ہیں، ایپس کے اندر بھی لکھا ہوتا ہے آپ نے حنفی سیٹ کرنا ہے یا شافعی، وہ صرف مسئلہ عصر کی نماز کا ہے، باقی چاروں نمازوں کے ٹائم ایک ہی ہیں، اس کی وجہ سے حنفی اور شافعی آپ کو سیٹ کرنا پڑتا ہے، وہ آپ نے شافعی سیٹ کرنا ہے۔ عصر کا ٹائم جو امام شافعی بتاتے ہیں وہی ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، حالانکہ بخاری مسلم کے بعد لکھی گئی ہے لیکن حدیثیں تو پہلے سے چلتی آ رہی ہیں نا، لہذا وہ عصر کا شافعی ٹائم جس کے مطابق اہل حدیث یا علماء عرب پڑھتے ہیں وہی سنت کے مطابق ہے۔ بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نبی الاسلام کے پیچھے عصر کی نماز پڑھتے ہیں، ایک صحابی بتا رہے ہیں اس کی ٹائم کی ڈیوریشن کو، وہ کہتے ہیں عصر کی نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اونٹ کو نہر کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا، اس کی کھال اتاری جاتی، اس کا گوشت بنایا جاتا، وہ پکایا جاتا، پکا کے کھا بھی لیتے، ابھی بھی سورج بلند ہوتا تھا۔ عصر سے مغرب کے درمیان وہ ٹائم کی ڈیوریشن بتا رہے ہیں۔ اس زمانے میں اسی طریقے سے کیلکولیٹ کیا جاتا تھا کہ کوئی شخص فلاں جگہ سے چل پڑے اور فلاں جگہ پہنچے پیدل چلتا ہوا، اتنا فاصلہ ہے فلاں سے فلاں جگہ کا۔ ظاہر ہے اس زمانے میں گھڑیاں تو نہیں تھی نا، اب یہ حدیث گلے میں اٹک گئی حنفیوں کے، یہ حدیث بخاری میں بھی مسلم میں بھی، اس میں تو واضح لگ رہا ہے کہ عصر کی نماز کم از کم 2-2.5 گھنٹے پہلے آپ نے غروب آفتاب سے پہلے پڑھنی ہے۔ ہمارے جو استاد غلام رسول سعیدی صاحب بریلوی محدث گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، انہوں نے شرح صحیح مسلم لکھی تو یہ حدیث پھنس گئی ان کے گلے میں کہ بھائی ایک اونٹ کو نہر کیا جا رہا ہے، پھر اس کی کھال اتاری جا رہی ہے، پھر اس کے گوشت کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، پھر اسے ہنڈیا میں پکایا جا رہا ہے، پھر کھایا جا رہا ہے، تو یہ تو انہیں نظر آ گیا کہ بھئی امام صاحب تو گئے، ہمارا مسئلہ تو گیا، انہوں نے تو پڑھنی ہوتی ہے منافقوں والی نماز زیادہ تر۔ جی ہاں، مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب سورج زرد ہو رہا ہو نا تو یہ منافق کی نماز ہے، وہ ٹھونگے مارتے آ کے، اگرچہ نماز ہو جاتی ہے غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت بھی کسی نے پا لی، بخاری مسلم میں ہے، لیکن وہ مجبوراً ہے، جان بوجھ کے نماز کو لیٹ کرنا۔ میں خود رائے میں عصر کی نماز میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے، غروب آفتاب 7 بجے ہو رہا ہوتا ہے، 6 بجے بعض کا 6:15 بجے عصر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، تو مشکل سے ہی آپ فارغ ہوتے ہیں، صفحے سیدھی کراتے ہوئے ٹائم ہو جاتا ہے، ظاہر انہیں حنفی ٹائم پہ پڑھنا ہے، سنن کے مطابق تو وہ 4 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے سب کانٹیننٹ میں پورے سال میں لیٹ سے لیٹ جو عصر کا ٹائم داخل ہوتا ہے نا وہ 4 بجے ہوتا ہے، 3:57 پہ لیٹ سے لیٹ، تو 4 بجے عصر کی نماز پورا سال بھی کروائی جا سکتی ہے فکس کر کے، گرمی سردی جیسے زور فکس کی ہے نا 1 اور 1:30، عصر بھی فکس ہو سکتی ہے سب کانٹیننٹ میں 4 بجے، وہاں 6 بجے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب غلام رسول سعیدی صاحب کو پتا چل گیا یہ مسئلہ تو بھائی خطرناک ہے، ہمارے امام صاحب کا مسئلہ تو فارغ ہو رہا ہے۔ پتا انہوں نے اس کا جواب کیا دیا؟ ان کا ہو سکتا ہے کئی ایک ماہر قسم کے قصاب ملتے ہوں، یعنی وہ کہہ رہے کئی ایک قصاب مل کے اونٹ گراتے ہوں، پیرلل میں وہ کھال اتار رہے ہوں اور اس کی بوٹیاں، یعنی وہ جو صحابی ہیں وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کئی قصاب مل کے 5 منٹ میں اونٹ گرا کے حنفیوں کی نماز کا ٹائم ثابت کرتے تھے۔ وہ تو بتانا چاہ رہے ہیں نارملی جب ایک اونٹ کو گرایا جاتا ہے، اس کو نہر کیا جاتا ہے، اس کی کھال اتاری جاتی ہے، اس پہ ایک ٹائم لگتا ہے، اس کے بعد اس کا گوشت بنانے میں بھی ٹائم لگتا ہے، پھر اس کو پکایا جاتا ہے، کھا بھی لیا جاتا ہے، ابھی بھی سورج بلند، تو 2-2.5 گھنٹے بنتے ہیں۔ الگ الگ تو لڑکوں کی آپس میں بھی الگ الگ ہو سکتی ہیں، لڑکیوں کی آپس میں بھی الگ الگ، اس کے لیے جو اجماع امت چلتا آ رہا ہے نا، یعنی عملی